یہ بھی میاں والی کا قصہ ہے۔ مجھے وہاں سے ایک نوعمر طالب علم خط لکھا کرتا تھا۔ لکھتا تھا کہ مجھے ہوائی جہازوں کا دیوانگی کی حد تک شوق ہے، میں ہوائی جہازوں کا انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ اس کا یہ اشتیاق دیکھ کر میں نے اسے لندن سے ہوائی جہازوں کے بارے میں ایک اچھی سی کتاب بھیج دی، اور پھر میں بھول بھال گیا۔ البتہ میاں والی پہنچتے ہی مجھے اس نوجوان کا خیال آیا، مگر مجھے تو اب اس کا نام تک یاد نہیں تھا، صرف اس کے محلے زاد خیل کا نام یاد رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے میزبانوں کو یہ ساری بات سنائی اور کہا کہ جی چاہتا ہے جا کر اس سے ملوں اور اس کی ہمت بڑھاؤں۔ وہ لوگ بولے کہ محلہ زاد خیل یقیناً موجود ہے، مگر لڑکے کا نام یاد نہیں تو وہ کیسے ملے گا؟ میں نے کہا کہ مجھے اس محلے میں لے چلیے، ڈھونڈنے سے جب میاں والی مل گیا تو نوجوان کیسے نہیں ملے گا؟ اب جو ہم چلے تو میزبانوں کا قافلہ ساتھ ہو لیا۔ ہم سیدھی لکیر جیسے مین بازار میں چلتے گئے، کھوے سے کھوا چھلتا گیا۔ جدید جنرل اسٹوروں میں قمقموں کی روشنی سے سبزی کی تاریک دکانوں میں لالٹینوں کی روشنی تک نور کے 100 رنگ دیکھتے ہوئے ہم محلہ زاد خیل کی طرف مڑے کہ اچانک میرے سارے میزبان وہ گائیڈ بن گئے جو سیاحوں کو سیر کرایا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے عمران خان نیازی کا مکان ہے، اور یہ دیکھیے ناہید نیازی کا مکان ہے، اور یہ مولانا کوثر نیازی کا مکان ہے، اور یہ مولانا عبدالستار نیازی کا مکان ہے۔ میں سوچنے لگا سارے ہی نیازی بڑے باکمال ہوتے ہیں، ایک دو کے سوا۔ اتنے میں محلہ زاد خیل آ گیا۔ میرے قافلے والے ہر آتے جاتے بزرگ سے پوچھنے لگے، یہاں کوئی نوجوان رہتا ہے جسے ہوائی جہازوں کا بہت شوق ہے؟ اس محلے میں کوئی لڑکا رہتا ہے جو ہوائی جہازوں کے پیچھے دیوانہ ہے؟ سارے بزرگ نفی میں گردنیں ہلاتے رہے۔ اس وقت میری نگاہیں گلی میں ان لوگوں کو ڈھونڈ رہی تھیں جن سے زیادہ گلی کا حال کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ اچانک وہ نظر آ گئے، 12 13 سال کے 3 لڑکے جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جھومتے چلے جا رہے تھے۔ میں لپک کر ان کے پاس گیا اور ان سے بولا، بیٹے اس محلے میں کوئی لڑکا رہتا ہے جسے ہوائی جہازوں کا بے حد شوق ہے؟ میرا یہ پوچھنا تھا کہ بچوں نے میری انگلی پکڑی اور ایک مکان کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا اور بولے، یہاں رہتا ہے وہ۔ ہم سب نے بڑے اشتیاق سے دستک دی۔ امید تھی کہ ایک شاہین صفت، ہونہار، سعادت مند لڑکا برآمد ہوگا اور مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا۔ وہ تو نہیں آیا۔ دروازے پر اس کی والدہ آئیں۔ میں نے اپنے آنے کا مدعا بتایا۔ وہ بولیں، شہزاد وہ تو سرگودا چلا گیا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگیں اسے ایئر فورس کے اسکول میں داخلہ مل گیا ہے، 1-2 برس میں وہ ہوائی جہازوں کا انجینئر ہو جائے گا۔ ہے واقعی باکمال لوگوں کا شہر ہے۔ دوستوں کی ایک محفل میں یہی بات چل رہی تھی کہ میاں والی میں کن لوگوں نے نام پایا۔ پہلے کھلاڑیوں کا ذکر آیا۔ دیکھیں عمران خان جو کہ یہاں میاں والی کے ہیں، نیازی فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور پورے دنیا میں مشہور ہیں، کرکٹ کی دنیا میں۔ اور اس کے علاوہ ہاکی ویسے ہمارا قومی کھیل ہے، اس میں طارق نیازی، قیوم نیازی، یہ اولمپک یعنی کھلاڑی رہے، لیول کے کھلاڑی رہے ہیں۔ اس کے بعد میاں والی میں موسیقی کی بات چل نکلی۔ اس دور دراز اور پسماندہ علاقے میں لوک موسیقی کی روایت بہت ترقی یافتہ ہے۔ لوگ بارشوں میں گاتے ہیں، صبحوں کو گاتے ہیں، چاندنی راتوں میں گاتے ہیں، ہجر میں گاتے ہیں، وصل میں گاتے ہیں۔ کوئی بتا رہا تھا کہ میاں والی کے کون کون سے گانے والے شہرت پا رہے ہیں۔ ضلع میں تو عطاء اللہ خیل بھی جو ہے بڑا نام کمایا اس نے۔ شہر میں ہمارے یہاں بہت سے گانے والے موجود ہیں، ایوب نیازی ہے، اسی طرح شفیع اختر وطخیل بھی ہے، لیاقت خان نیازی ہے، تو کافی ان گنت لوگ ہیں۔ اگلے ہفتے میاں والی کی موسیقی کی بات تفصیل سے کریں گے۔ ہاں، تو اس کے بعد شعر و ادب کا ذکر چل نکلا۔ میں نے پوچھا کہ ادب کے بڑے دھارے سے کٹ کر رہنے والی اس سرزمین میں کچھ لوگ ادب تخلیق کر رہے ہیں؟ جواب میں پوری تو نہیں مگر مفصل فہرست ملی۔ منور صاحب ہیں، ان کے بہت سے طولی سے غنے گیت گئے۔ اسی طرح رئیس ارشی صاحب ہیں، اردو میں اچھے لکھنے والے ہیں۔ انجم جعفری ہیں، منصور آفاق ہیں، فاروق روکھڑی ہیں، نصیر شاہ ہیں۔ مگر دنیا ان میں سے زیادہ تر شاعروں اور ادیبوں کو کیوں نہیں جانتی؟ ان کے نام کا چلن کیوں نہیں ہے بر صغیر کے باقی علاقوں میں؟ 2-4 کے سوا یہ سارے شاعر
یہ سارے ادیب گمنام سے ہیں کہ نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ذرائع ابلاغ نصیب نہیں ہو رہے. ذرائع ابلاغ کا جو ہے ہمارے پاس بہت کم، بہت اچھے شاعر ہیں، مگر یہ ہے کہ مواقع میسر نہ آنے کی وجہ سے وہ لوگ ابھی دبے ہوئے ہیں. جہاں شعر کہے جائیں وہاں مشاعرے ضرور ہوتے ہوں گے، ادبی نشستیں ضرور ہوتی ہوں گی. میں باتوں باتوں میں کسی سے پوچھ بیٹھا کہ میاں والی میں مشاعروں کی روایت ہے، اور میرے سوال کا جواب دیکھتے دیکھتے مشاعرے میں ڈھل گیا. گفتگو شعر میں بدل گئی. میاں والی میں اس شام کیسا اچھا اردو اور سرائکی کلام سننے کو ملا کہ مصروں سے شانے جوڑ کر گونجنے والے مصرے پر سے پر جوڑ کر اڑان بھرنے والے پرند بن گئے. ہاں، تو میں نے کسی سے پوچھا کہ میاں والی میں ادبی نشستوں اور مشاعروں کی روایت ہے؟ یہاں جی بڑی شاندار روایت ہیں. یہاں یہ بہت تک ہفتے روز ہماری نشستیں ہوا کرتی تھیں. اس کے علاوہ مشاعرے بہت ہوتے ہیں. ہم اس لحاظ سے غریب نہیں ہیں. ہمارے آج کے پہلے شاعر جناب منصور آفاق صاحب ہیں، جنہوں نے اردو اور سرائکی میں بہت سا کام کیا ہے، اور تحریر میں، تقریر میں، ثقافت میں، میاں والی کی صحافت میں ان کا بڑا نام ہے. اردو اور سرائکی دونوں میں شعر کہتے ہیں، تو ان سے چند شعر سنیں. اسم اعظم ذات میں آباد کر، اسم اعظم ذات میں آباد کر، زندگی کو موت سے آزاد کر. کریہ تشکیک کی سرحد پہ ہوں، صاحب لوح و قلم امداد کر. خالق و مخلوق میں دے فاصلے، خالق و مخلوق میں دے فاصلے، ہم خدا زادوں کو آدم زاد کر. خالق و مخلوق میں دے فاصلے، ہم خدا زادوں کو آدم زاد کر. اور اب باری ہے جناب رئیس احمد عرسی صاحب کی، ہمارے گورنمنٹ کالج میاں والی کے معزز پروفیسر. اردو ڈکشن میں جتنے تجربات انہوں نے کیے ہیں، اور انتخاب الفاظ کا ذخیرہ، اور پھر الفاظ کی ندرت اور صفائی، جن پر بس ہے جناب رئیس احمد عرسی. دکھی اگرچہ عروس غربت، خوشی کہاں پر عمارتوں میں. دکھی اگرچہ عروس غربت، خوشی کہاں پر عمارتوں میں. تڑپتے دیکھے ہمیں نے انسان بلند و بالا عمارتوں میں. اور غموں کے دریا ستم کے پربت، امید کا ایک طویل صحرا. غموں کے دریا ستم کے پربت، امید کا ایک طویل صحرا. بٹی ہوئی ہے ہماری منزل نہ جانے کتنی مسافتوں میں. اور زمانہ آیا محبتوں نے لباس پہنا حقارتوں کا. زمانہ آیا محبتوں نے لباس پہنا حقارتوں کا. بغل میں خنجر زباں پہ مدحت، عجیب منظر رفاقتوں میں. اور اب تشریف لا رہے ہیں جناب علی اعظم بخاری. اردو کی توانائی اگر آپ نے دیکھنی ہو، اور میاں والی میں اگر آپ اردو کو اپنی انتہا پہ دیکھنا چاہتے ہیں، جدید اردو کے، جدید آہنگ کے، جدید شاعر جناب علی اعظم بخاری. ہو کوئی خود میں چھپا لگتا ہے، ہو کوئی خود میں چھپا لگتا ہے، شہر آسیب زدہ لگتا ہے. جس کے کردار کی کھائی قسمیں، اب وہی شخص برا لگتا ہے. جس کے کردار کی کھائی قسمیں، جس کے کردار کی کھائی قسمیں، اب وہی شخص برا لگتا ہے. آج تک طے نہ ہوا یہ مجھ سے، آج تک طے نہ ہوا یہ مجھ سے، وہ میرا رشتے میں کیا لگتا ہے. آج تک طے نہ ہوا یہ مجھ سے، وہ میرا رشتے میں کیا لگتا ہے. راز قربت سے کھلا یہ ہم پر، راز قربت سے کھلا یہ ہم پر، دور سے چاند بھلا لگتا ہے. اور اب تشریف لا رہے ہیں جناب رشید ایاز، جنہوں نے غم دوراں کو غم جانا میں شامل کر رکھا ہے. جناب رشید ایاز کے مترنم لہجے کے مترنم شاعر. لہو لہو ہے میری زندگی کا ہر پہلو، لہو لہو ہے میری زندگی کا ہر پہلو، ہر ایک گام پہ پایا ہے میں نے غم کا ثبوت، اور ہزار بار تو مسلوب کر کے دیکھ لیا.
हजार बार तो मसलूब करके देख लिया, हजार बार किया मैंने पेश अपना गुलूब। मैं हक की बात करूं मेरी कौन सुनता है, मैं हक की बात करूं मेरी कौन सुनता है, गनी में शहर का लोगों पे हो गया जादू। और कदम कदम पे हुआ सामना हवादिस का, कदम कदम पे हुआ सामना हवादिस का, वो चाक दिल है कि बरसों न कर सकेंगे रफू, लहू लहू है मेरी जिंदगी का हर पहलू। और अब तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब अहमद अली अतीक, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे पाए के शुस्त शायर, बड़ी रवानी से शेर कहते हैं जनाब अहमद अली अतीक। गज़ल के चंद शेर अर्ज़ करता हूँ जी। अना की कशमकश में ऐसे सदमे भी उठाए हैं, अना की कशमकश में ऐसे सदमे भी उठाए हैं, गिरे हैं अपने कदमों पर कभी जो डगमगाए हैं। रकम जो लौहे दिल पर है बयां हम कर नहीं सकते, रकम जो लौहे दिल पर है बयां हम कर नहीं सकते, सदाएं कर्ज ली हैं और लहजे भी पराए हैं। कभी फुर्सत मिले तुमको तो उनकी भी खबर लेना, तुम्हारे शहर में कुछ लोग खामोशी से आए हैं। आपके सिंध के सफ़र की मुनासबत से अगर ये कहा जाए कि सिंध और इसके थलों का शायर जो है, जो इससे उगने वाले पौधों की रूह को जानता है और जहाँ खिलने वाले रंग जिसने अपनी रूह में बसा रखे हैं, वो है अफजल आजिज़। तो तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब अफजल आजिज़, उर्दू और सराइकी के, ख़ास तौर पर सराइकी के बहुत बड़े शायर। शायद कोई चंगा मौसम आया है, शायद कोई चंगा मौसम आया है, तायों बुलबुल चीकाते कुरलाया है, शायद कोई चंगा मौसम आया। मादी गुंगी लोली तू शक पौंदा है, मादी गुंगी लोली तू शक पौंदा है, बालां दा प्यू खाली हाथ घर आया है, शायद कोई चंगा मौसम आया है। जै चाई बंदूक के झादे टोटे कण, जै चाई बंदूक के झादे टोटे कण, कुछ न आखो ओ मेरा मा जाया है, शायद कोई चंगा मौसम आया, शायद कोई सच्ची गल कर बैठा, शायद कोई सच्ची गल कर बैठा, शहर दिवाली वत में कुसड वाया, शहर दिवाली वत में कुसड वाया। ख्वाजा फरीद अवार्ड के जीतने वाले हमारे शहर के सबसे नुमायाँ और नुमाइंदा शायर, जो सराइकी और उर्दू और हिंदी सभी में लिखते हैं। बारिश का पहला कतरा जिसने सराइकी में शेर कह के सबके लिए रास्ते खोल दिए हैं, जनाब सलीम अहसन। हाई कोर्ट जापान की सिनफ सुखन है, तो हमारे सराइकी में आकर वो सराइको कहलाई। एक सराइको खिमदी खिमणी वसदे बदल पर ना लांदा शोर,
खिमदी खिमणी वसदे बदल पर ना लांदा शोर मेरे होश ठिकाने आली बहु कच्ची दीवार मौला खैर गुजार। खिमदी खिमणी वसदे बदल पर ना लांदा शोर मेरे होश ठिकाने आली बहु कच्ची दीवार मौला खैर गुजार। मींह वाल देखना कच्छी है तो कच्छी दे हुसन च चेतर हार सिंघार सजावे सावण धोवे पैर चेतर हार सिंघार सजावे सावण धोवे पैर रात अजल तू वल वल देवे चंद तारां दी वेल। क्या कच्छी दा क्या मेल। उर्दू गजल दे कुछ शेर। तुझे मुश्किल मनाना हो गया है तेरे हमरा ज़माना हो गया है तुझे मुश्किल मनाना हो गया है तेरे हमरा ज़माना हो गया है मसाफत को तो मंजिल मिल गई है मुसाफिर बेठिकाना हो गया है मसाफत को तो मंजिल मिल गई है मुसाफिर बेठिकाना हो गया है। उधर टपकी तेरी बातों की बूंदें इधर मौसम सुहाना हो गया है।